بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضا صدیقی ایک نئی کتاب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کی کتاب ہے نوید ملک کی ایک سفر اندھیرے میں۔ امام جعفر صادق کا قول ہے کہ جب حوا زمین پر آئیں تو انہوں نے اپنے سنوارے ہوئے گیسوں کو کھولا۔ خدا نے ایک ہوا چلائی جس نے خوشبو کو مشرق و مغرب تک پھیلا دیا۔ تمام خوشبوؤں کی اصل اسی سے ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ غزل کو عورتوں کی زبان میں گفتگو کرنے کا نام دیا گیا ہے۔ عشق، محبت، الفت، پیار سبھی اردو شاعری خاص طور پر غزل کے مرکزیں ہیں۔ نوید ملک کی ایک سفر اندھیرے میں کی شاعری کا جائزہ لیتے ہوئے نوید ملک مجھے امریکہ کے تخیل پرست شاعر ایڈگر ایلن پو کی طرح دکھائی دیا ہے۔ نفس، ذہن اور ادراک وہ زمین ہے جس میں نوید ملک کے فن کے پھول کھلتے ہیں۔ اس اندھیر نگری میں روشنی بکھیرے گا، کھل اٹھا ہے جو اختر میری چشم حیرا میں۔ تم ہو زندہ تو فقط اپنے لیے، میں نے جینا ہے زمانے کے لیے۔ تخلیقی عمل اپنی ہر اظہاری صورت میں اظہار ذات ہے۔ شاعر تخلیقی عمل کے ساتھ کلی طور پر ہم آہنگ ہوتا ہے، یا تو اس نے شعوری احساس سے تخلیقی عمل کے تحرک میں خود کو ملفوف کر لیا ہوتا ہے، ورنہ یہ اس پر حاوی ہو کر اسے یوں اعلیٰ کار بناتا ہے کہ تخلیق کا شعوری احساس بھی نہیں رہتا۔ اس صورت میں وہ خود ہی تخلیقی عمل بن جاتا ہے۔ نوید ملک کا یہ شعر اس کی عملی تصویر ہے۔ ربط ہے گہرا بہت ہم چار میں قلم دل کی اداسی شاعری۔ نوید ملک کی شاعری کی اساس اندھیرے، خوشبو اور وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ سے عبارت ہے۔ زندگی کا سفر اندھیرے کے سوا اور کیا ہے؟ اندھیرا ظلمت سے لحد کی تاریکی تک پھیلا ہوا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندھیرے سے گور کی تاریکی تک کا سفر۔ نوید ملک کہتا ہے، دیکھنے کو ملتا ہے اپنا گھر اندھیرے میں، زندگی تو جیسے ہے ایک سفر اندھیرے میں۔ ایڈگر ایلن پو کے تخیل کی عملی تصویر کشی اس سے بہتر نہیں کی جا سکتی۔ نوید ملک نے اپنے اس تیسرے شعری مجموعے کا نام اسی لاجواب شعر سے اخذ کیا ہے۔ ایک سفر اندھیرے میں کہ نوید ملک کے لاشعور میں مذہب اور دنیا کی جنگ چلتی رہتی ہے۔ شاعری اسے ودیت ہوئی ہے۔ وہ سچا اور کھرا اوریجنل شاعر ہے۔ وہ گل و رخسار کی دنیاوی شاعری کرتے کرتے مذہبی رو میں بہہ جاتا ہے۔ خدا کی یاد میں جاری سفر ہے جیون کا کہ ہم نے دشت سے دریا ملائے رکھا ہے۔ میں بڑھ رہا ہوں مدینے کی جانب ایسے نوید، اور جیسے ایک سفر نور میں نہائے ہوئے۔ جو زندگی کے سفر پر کہیں بھی دشت آیا، خدا کا نام لیا اور خود بھی ہمت کی۔ یہ اور اس جیسے بہت سے اشعار، بلکہ ہر دوسری غزل میں حمدیہ اور نعتیہ اشعار اس کی مذہب سے قریبی لگاؤ کا پتہ دیتی ہے۔ وہ روایتی غزل بھی کہنا چاہتا ہے، محبوب کی مدح سرائی بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا مذہبی لاشعور اسے ڈراتا بھی ہے، اس لیے اس کے ہاں یکسمتی نہیں ہے۔ روایتی شاعری کے برعکس اس کی حمدیہ اور نعتیہ شاعری بہت مضبوط ہے۔ مجھے نوید ملک سے صرف یہ کہنا ہے کہ مدیحت رسول کو اس کی شاعری کی ودیت کردہ صلاحیت کی زیادہ ضرورت ہے۔ رضا صدیقی کو اجازت دیجیے۔
ایک نئی کتاب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.